على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قرآن پاک میں دھوکے سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں یوں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو کچھ تمہیں دنیا پر میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے. ایک افسانہ پڑھتا ہے، اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افسانہ. افسانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان، لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ روتے ہیں، حالانکہ ان کو تو پہلے ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ افسانہ ہے. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اثر، انسان اثر لیتا ہے. اس کی آواز تو ٹھیک کرو، خدا سے سیٹی بج رہی، وہ مجھے معاف کرنا بھائی، مجھے تکلیف چل رہی ہے، بخار بھی ہے اور پیٹ میں درد بھی ہے. آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، ایسی حاضری ہو رہی، بڑی مشکل سے میں آیا ہوں. تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے. جس میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں. تو یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، یہاں تو دھوکہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، بالکل سب چیز صحیح نظر آ رہی، اور اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے. دکان ہے، فیکٹری ہے، اسکول ہے، زمیندارہ ہے، ابھی فصلوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے، گندم ہے. لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض، مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کسراب بقیع، جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے ہوتا کوئی نہیں، ایسے ہی تمہیں دنیا پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے کچھ بھی نہیں. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. حضرت علی کا فرمان، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. اب خوش قسمت وہ ہیں جن کی مرنے سے پہلے آنکھ کھل جائے. اب ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے یہ دھوکہ ہے، جس سے ہم پہچان سکتے یہ فریب ہے. ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکتی. تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا. اس نے ہماری طرف 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا. ہمارے سامنے پردہ ڈالا، ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تب اسے کون اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں. تو جب صرف آدمی عقل سے سوچتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے، اذا كنا عظاما نخرا، کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں، انا لمبعوثون، کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، جو کرنا نہیں کر لو. یہ عقل کا جواب خود قرآن نقل کرتا ہے. پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ جواب پھر اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا
کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول بھیجا، سب سے آخر میں سب سے بڑا نبی بھیجا، اور اس کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا، ساری امتوں کا بھی نبی بنایا، اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. ہمارے نبی کا فرمان ہے انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. تو امت کے لیے تو نبی آتے رہے، پر نبی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، قیامت کے دن تم سب دیکھو گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ میں سارے نبیوں کا نبی ہوں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا جو کسی کو بھی نہیں دکھایا، ان پر غیب سے پردے اٹھائے. پر ہمارے نبی کو تو اللہ نے خود بلا لیا اپنے پاس. علیہ السلام کو جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی، لیکن انہیں اوپر بلا لیا گیا، خود کھڑے ہو کے دکھایا گیا. خواب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اسی جسم کے ساتھ، اسی سر کی آنکھوں کے ساتھ. اگر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑ جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. عرش، فرش، کرسی، سات آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پتھر، پہاڑ، صحرا، دریا، جنگل، درخت، گھر، شہر، انسان، جنات، چوپائے، فرشتے، ملائکہ، جبرائیل، میکائیل، جو کچھ اللہ صرف ایک تجلی ظاہر کر دے، ساری کائنات عرش سے لے کر نیچے تک سب جل جائے گی. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے بلند فرمایا، اور پہلے آسمان اور اس کے فرشتے اور وہاں کے نبی آدم علیہ السلام ہیں. پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں تو ان کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا. جب آپ کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. پھر اس کے بعد فرشتوں نے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر چلے. دیکھو یہ خلا ہے نا، یہاں سے 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی ہوا سے باہر جائے، اس لباس میں جائے گا تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. ہم بم ہیں، بم. اگر ہمیں 500 میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے. تو یہ جو ہوا ہے 500 میل، اس نے ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے. ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من وزن ہے. تو یہ محسوس ہو، ہم تو 2 من نہیں اٹھا سکتے. 280 من وزن پورے جسم کے اوپر ہے. اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، وہ اس کو سہارتا رہتا ہے. جب ہم ہوا میں اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے. اس وزن کے ہٹتے ہی جو ہمارے اندر کا پریشر ہے جس نے 280 من کو روکا ہوا ہے، وہ ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو کئی کروڑ ڈالر کا بنتا ہے. اس لباس کے اندر 280 من وزن کو بنایا جاتا ہے. عارضی فرضی وزن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے جو ان کو جب خلا میں جائیں اور ہوا ختم ہو جائے تو یہ وزن ان کے جسم کے ساتھ میل کھاتا رہے. اس لیے اس پر اتنے ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں. کوئی انسان یہاں سے 500 میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کے پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور بیت المقدس سے جو پہنچایا تو وہی کرتا، وہی تہمد، وہی جوتا، نہ کوئی خلائی لباس تھا، نہ کوئی راکٹ تھا اور نہ آگے کوئی خلائی شٹل تھی، بلکہ آپ اسی کرتے اور تہمد میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے سیدھے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے. وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے
تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ہر نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا اور گلے ملتا تھا اور کہتا تھا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے. جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. وہاں ایک بابا جی سفید داڑھی لمبی ناک تک، وہ ایسے بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے، یہ نہیں اٹھے، یہ بیٹھے رہے ایسے. تو باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا، یہ ایسے آرام سے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے ہیں. یہ بیٹے کی بڑائی اس میں ہے، بیٹے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود باپ کے پاس جائے. تو ہمارے نبی آگے بڑھے، جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو انہوں نے گلے لگایا. اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن صالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا. انہوں نے ایسے ماتھے پہ چوما اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا. اس سے آگے آپ نے بذات خود پرواز فرمائی ہے. اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا، نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا. یہ آپس میں راز رہا اور آج تک ہے. آپ اٹھے، کیسے بلند ہوئے، کس طرح پہنچائے گئے، کوئی نہیں جانتا، لیکن گئے. اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا، پھر عرش کے اوپر ہوئے، پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں اربوں کھربوں نور کے پردے ہیں، وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ظرف، میں نے عرض کیا تھا یہ جو سارا واقعہ میں نے بیان کیا کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے. تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی، اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں تجلیاں براہ راست سینے پر اتر رہی ہیں. تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، یہ معلوم ہوا کہ 7 آسمان کٹھے ہو جائیں، 7 کرسی جڑ جائے، 7 عرش جڑ جائے، پھر 7 جنت اور دوزخ جڑ جائے، پھر 7 زمینیں جڑ جائیں، پھر سورج چاند تارے ستارے جڑ جائیں، تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وسیع تھا کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں سہ سکتا، اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیاں سہ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے، 40 دن ہوش نہیں آیا اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی. کوہ طور پر سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں آیا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں اور ہوش حواس سلامت اور بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سارا مکالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالم کو کھولا. ہاں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرایا، کائنات دکھائی. ملکوت السماوات، آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا آپ دکھایا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قاب قوسین ایک عربی کا محاورہ ہے، جب قرب انتہائی قریب ہو جائے، آدمی لوگ کو قریب ہو جائے تو اس کو قوسین، کمان کو قوس کہتے ہیں، تو قاب اس کے کنارے کو کہتے ہیں. تو عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑ دیتے تھے. وہ اپنی کمان کی تار اور اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین، کہ یہ تو جڑ گئے بھائی، جڑ گئے. کیونکہ دونوں تاریں جب جڑ جاتی ہیں تو بیچ میں فاصلہ تو نہیں رہ جاتا نا، دونوں تاریں جڑ گئیں.
تو اللہ ہر تشبیہ سے پاک ذات ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے، نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپس میں جڑ جاتی ہے، ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو آپ کی خبر تو پھر سچی ہوگی نا، پکی سچی ہوگی۔ میری خبر کی کیا حیثیت ہے، یا آج کے سائنسدانوں کی خبروں کی کیا ہے؟ ہم ان کی خبریں سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو، پیشاب میں سے شکر نکل آئی ہو؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا آپ کو شوگر ہو گیا، آپ میٹھا چھوڑ دیں، وہ بیچارہ میٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں دیکھا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیا۔ تو بھائیو اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے، او لوگو سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں۔ جھوٹ ہلاکت، اب صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو دغا بازی سے اور فریبی اور فریب دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا، سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس۔ تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ ایک عورت ذات ایک بیٹی، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے کے انا وقد انقطع الحاج، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربضہ ایک بستی ہے، خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ کوئی 100-125 کلومیٹر کے بعد پھر اندر صحرا میں جاؤ کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے، اب وہ ریت کے نیچے ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے، حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد۔ تو ان کی بیوی نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کہ اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ۔ تو سارا دن بیٹھے نہیں، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہے ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا۔ اب ماں بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ۔ بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں، جا کر راستے میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آئے۔ غبار کا اڑنا کسی کی آمد کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنے کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو کون ہے؟ کہ ابو ذر۔ تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے۔ تو ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا؟ تو ان کا نفس دی ہے بأمہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر کا قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھ دیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کے 19 آدمی۔ یہ لوگ عمرے پہ جا رہے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جا رہے تھے عمرے پر۔
اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں. یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا, وہاں سے گزرے. جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے. تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو, میرا جنازہ وہ پڑے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو ان سب میں سے اور حکومت تھوڑی تھی, وہ تو خلافت تھی اس وقت. ابوبکر خلیفہ, عمر خلیفہ, عثمان خلیفہ, علی خلیفہ. تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری, انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کا بس ٹھیک ہے تیرے پاس کفن ہے. کہا یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے, کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا. جب ان کا انتقال ہوا, دفن سے فارغ ہوئے, تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم چچا کھانا تیار ہے. وہ حیران تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا, کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ تو میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے, ان کا کھانا تیار رکھو. عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کائنات نہیں دکھائی, اپنا آپ دکھا دیا. جس کو اپنا آپ دکھا دے اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ تو وہ سچی خبریں لے کر آئے, ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض, یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ مٹ جانے والی متاع ہے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الاخرہ, ابو سفیان میری مان کے چلو, میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں, آخرت بھی لے کر آیا ہوں. میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو, میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی, جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. دنیا کی عزتیں, آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. تو اپنے آسمان تک, عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا, ہم کلام ہو رہے, اللہ سے بات ہوئی. پھر یا اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے, موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ یہ خلیل بنا, یہ کلیم بنا, یہ روح بنا, اس پر مردے زندہ ہوئے, اس کو کلام کا شرف ملا, اس کو خلت کا ملا, اس کے لیے ہوا تابع, اس کے لیے لوہا نرم. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز تیار کی. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے نبی میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے, وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ کی ہو گئی, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا. جوڑ دیا, ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افسر آتا ہے نا, یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی پھٹی لگ گئی, پھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے, تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا, پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا, پھر وہ چلے گئے چوتھا آ گیا. نام بدلتے رہے. ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے. آدم نبی اللہ, شیخ نبی اللہ, اور ابراہیم خلیل اللہ, اور موسیٰ کلیم اللہ, نوح نبی اللہ, اور ہارون نبی اللہ, اور اسماعیل ذبیح اللہ. نام آتے گئے, بدلتے گئے, بدلتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ قیامت تک کے فٹ ہو گیا. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب تھوڑا سا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے یوں کہا کہ تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا, تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان میں کہا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کفر میں کہا
ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. من یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ فیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ صرف میں نے چند آیات میں کوئی میں نے ساری نہیں پڑھی، چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لحاظ سے جو بلندیاں عطا فرمائی. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا پر وہ بھول ہی گئے. زور میں پیمان لیا، اثر میں بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنا کو تو بھول ہی گئے، اور ہم اپنے محبوب کے اللہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. فَلَا تَنسَىٰ، یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. انہوں نے مانگا، یہاں بن مانگے توبہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کی آل، میرے نبی کا گھر، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے. ہاں اسے آپ نے کہا ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. اور اللہ نے ہر نبی کی بیوی کو امرأ سے خطاب کیا، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. فاقبلت امرأته، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو امرأ کا لفظ نہیں دیا، زوج کا لفظ دیا، زوج. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور تبتغي مرضات أزواجه، اور وأزواجه أمهاتهم، کہ زوج کا لفظ امرأ سے بہت عظیم الشان ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساتھی بنے، دکھ درد کا ساتھی بنے، خوشی اور غم کا ساتھی بنے، سفر اور حضر کا ساتھی بنے. تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بیویاں عطا فرمائی جو ہمارے نبی کے خوشی میں غم میں شریک ہو گئیں، دکھ درد میں شریک ہو گئیں، راحت میں رنج میں شریک ہو گئیں، سفر و حضر میں شریک ہو گئیں. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. آج تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا. نکاح کے لیے ایجاب، قبول، وکیل، گواہ، کتنی شرطیں ہیں، مہر، کتنی شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھر مجلس ایک ہو، اگر مجلس دو ہو تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر، اللہ عرشوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے ولیمہ خود کیا اور گائے ذبح کی، سارے مدینے والوں کو روٹی کھلائی گئی اس خوشی میں کہ یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا. اگر یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی زلیخا کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے دی. فشہد شاہد من اہلها فاستبق الباب فقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم قال هي راودتنی عن نفسی. دو دعوے ہو گئے. زلیخا اور یوسف دروازے پر، کرتا پھٹ چکا، خامن سامنے آ گیا تو ایک دم عورت بولی اس کی کیا جگہ ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے. تو اگر یوسف علیہ السلام بولے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے پٹی پڑھائی، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی. دو دعوے ہو گئے.
اب کون سچا؟ فشہد شاہد من اہلہا، تو زلیخا کے خاندان میں جو بچہ بول اٹھا ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یہ ساری اللہ نے کہانی سنائی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، نبی ہیں، نبی ان پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو استعمال کیا اور اس نے گواہی دی. کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا. جب کرتا دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا بس تو جھوٹی یہ سچا. اب یہ نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 3 پشتیں اوپر نبی ہیں. ابراہیم پردادا نبی، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد اسحاق وہ نبی، اور اس کے بعد یعقوب وہ نبی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہ نبی. تو پردادا تو ابراہیم علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام، تینوں نبی. چوتھے خود بھی نبی. گواہی کے لیے بچہ استعمال ہوا. پھر منافقوں نے حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگائی، تہمت لگائی. تب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے کہہ دیتا یہ سب غلط ہے، بات ختم. صحابہ میں سے کسی کو استعمال کر لیتا کہ یہ قصہ غلط ہے، ختم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ خود آ گیا گواہی دینے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں عائشہ پاک ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ایک مہینہ گزر گیا، وہی آئی نہیں. اللہ نے سبق دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو تہمتیں نہ لگایا کرو. نیک عورت پہ تہمت لگانے والے کا 100 سال کا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ایک شخص نے 100 سال عبادت کی، پھر کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی تو ایک تہمت کے لگانے پر اللہ 100 سال کی عبادت اس کی برباد کر دے، تو اس کی برباد کر دے. تو اللہ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا تھا کہ زبان کو کھولنے سے بچو، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، گالی سے بچو. یہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، شہروں کو آگ لگ جاتی ہے. اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر جل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اولے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بھٹیاں جل رہی ہوتی ہیں، سینوں میں آگ کی بھڑک ہوتی ہے، لپٹیں ہوتی ہیں، شعلے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے. جس آگ کو زبان لگائے اس آگ کو آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتے. اس سبق کے لیے وہی 1 مہینہ دیر پہ اللہ فوراً بتا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹھی ام رومان، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. اگر تو کہے تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں، حضرت عائشہ کا ایک دم آنسو خشک ہے. تو اپنی ماں سے کا جواب دو نا، باپ سے کا جواب دو. وہ آگے تھر تھر کانپ رہا، ان کا ہم کیا جواب دیں. پھر ایک دم اس سے بیٹھ کر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر الزام کیسے لوں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، غم کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا غم تجھے ہی سناتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئی. اور ابو بکر اور ام رومان ایسے تھر تھر کانپنا، رنگ پیلا ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا سچ ہے جھوٹا. جب وہی کا آثار ختم ہوئے تو آپ نے کہا عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ خود تیری پاک دامنی کو بیان کرنے آ گیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة، سورہ نور، سورہ نور پڑھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں. سورہ نساء سیکھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں کہ کس طرح زبان کے غلط استعمال سے گھروں کو آگ لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو عرشوں سے بیان کیا، پورے 2 رکوع اتارے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر اولاد کو آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنۃ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. دونوں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا اور لے کے چل رہے. تو حضرت عمر نے کہا واہ واہ بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں. نعم المطیۃ مطیۃما،
کیا کہنے تمہاری سواری کے، تو مرا کے بان، تو یہ بھی تو کہو کہ کیا کہنے سواروں کے، سوار بھی تو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان دونوں کو آپ ایسے پاؤں ہاتھ کی زمین پر رکھ دیتے، پاؤں ٹیک لیتے اور اس طرح سواری بن جاتے اور دونوں بچوں کو کندھے پہ بٹھا کر سارے کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو یوں پھراتے۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے تو بچے سوئے ہوئے، حضرت علی بھی سوئے ہوئے، فاطمہ بھی سوئی، حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی، تو نے اپنی ماں کو اٹھایا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے ان کو اٹھنے نہیں لے کر بڑھ گئے، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا، گلاس اٹھایا، باہر نکل گئے۔ باہر صحن میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، دودھ تھا نہیں، لیکن آپ نے ایسے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھن سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر لے کر آئے تو حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، وہ ایک دم آگے بڑھ گئے پینے کے لیے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہٹ جائے، تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں، لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ ویسے ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور اس میں مشابت بھی تھی، حسن کی مشابت آپ سے تھی اوپر کے حصے میں اور حسین کی مشابت باپ سے تھی سر سے لے کر کمر تک، تو آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا۔ پھر آپ نے ان کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بے مکان واحد یوم القیامہ، ہم پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا تھا کہ اور نبیوں سے اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے اونچا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ویسر لی امری، میرا کام آسان کر، اللہ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے کام آسان کر دیے، بوجھ ہٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ بعد کی دنیا میں میرا نام بلند رہے، تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ہمیں نماز میں درود ابراہیمی سکھایا گیا، ہم ہر اتحیات میں درود ابراہیم پر سلام پھیرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ جہاں تکبیر ہوگی وہاں رسالت ہوگی، جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت ہوگی، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہوگا، اس کے بغیر نہ توحید مکمل، نہ توحید قبول، نہ تکبیر قبول اور نہ کلمہ قبول، جب تک رسالت کو ساتھ جوڑا نہ جائے تو اللہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ حسب نسب پہ نہیں ملتا، رنگ ڈھنگ پہ نہیں ملتا، ورنہ ابو لہب کو مل جاتا وہ تو چچا ہے، اور بلال کو کبھی نہ ملتا وہ تو غلام ہے، لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور بلال کے بارے میں حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں حکومت ملی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا، اے داؤد دیکھنا خواہش کے غلام نہ بن جانا، خواہش کی غلامی نہ کرنا، خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اور ہمارے اپنے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی ما ينطق عن الهوى، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا۔ اور یہ پوری صورت دیکھو والنجم اذا هوى، اللہ کی صفائیاں، اللہ نے کسی نبی کی صفائی پیش نہیں کی ایسے جیسے اللہ اپنے نبی کی صفائیاں پیش کرے والنجم اذا هوى، مجھے قسم ہے تارے کی جو اپنے مدار پہ چلتا ہے، ما ضل صاحبكم وما غوى، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شخصیت کی پاکدامنی بیان کر رہا ہے، عقل کی پاکدامنی بیان کر رہا ہے، اور آپ کی فہم و فراست کی پاکدامنی کو بیان کر رہا ہے، آپ کی سیرت کی پاکدامنی کو بیان کر رہا ہے کہ ما ضل، یہ گمراہ نہیں ہے، وما غوا، اس کی عقل خراب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے۔ دوسری صفائی ما ينطق عن الهوى، یہ زبان کا بول بھی غلط نہیں بولتا، اس کا بول خواہش کا نہیں ہے، کیا ہے ان هو الا وحی یوحى،
اس کا ہر بول اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے، تیسری صفائی، ما علمہ شدید القوی، جو اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے سند۔ اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی پہ سب کچھ اتارتا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے، جبریل استعمال ہوتا رہا۔ جبریل تو خود غلام ہے، جبریل خود غلام۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے، میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ اللہ نے میری تعریف کی ہے، تو اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا، یہ آپ ہی کا توفیل ہوا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے۔ لیکن دنیا اسباب کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے درمیان سند کو رکھا، جبریل بیچ میں واسطہ ہیں، اور سند کا صحیح ہونا بھی کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی بھائی؟ اب فلانے کا چھوڑو، وہ بھی کوئی آدمی ہے، یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نقل ہو کے آئی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں کہا، کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ بات غلط۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ فلانے کو وہ تو بڑا معتبر آدمی ہے، یہ بات تو پکی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہوگی، یہ بات آپ نے کیوں پکی کر دی؟ بات تو دونوں طرف سے آئی، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، کیوں؟ کہنے والا آدمی ٹھیک نہیں، دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں کہ کہنے والا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو واسطہ ہے واسطہ اس کو پکا کیا، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ سارا اس واسطے کی صفائی پیش کی جا رہی ہے کہ جو بات آ رہی ہے لانے والا بددیانت نہیں، لانے والا خیانت نہیں کرے گا، وہ صحیح بات پہنچائے گا۔ واسطے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس یہ حدیث کے پاس ہے، قرآن ہے، یہ ہمارے پاس سند سے آیا، واسطوں سے آیا، اخباروں میں لکھا ہوا نہیں آیا، سمجھ رہے ہو، رسالوں میں لکھا ہوا نہیں آیا، ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسطے سے آیا، سند سے آیا، کیونکہ وہ سند صحیح ہے، لہذا آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکی۔ آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سند اور واسطہ مجھ سے لے کر حضور تک، اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسطوں کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ سارے، میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پاک کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قربی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے۔ امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات۔ تو ہمارے پاس امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے ہم بڑے اطمینان اور وثوق سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند اخبار کی نہیں ہے، ڈائجسٹ کی نہیں ہے، پکی کچی روٹی کی نہیں ہے، بلکہ سند صحیح کے ساتھ یہ علم 1424 سال گزر چکے ہیں، آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسے آپ کے علم پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے روحانی،
علمی نسب، ہم سب اپنے نبی کی اولاد ہیں، روحانی اور علمی، لیکن آپ کا نسبی نسب نامہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جس کے محفوظ کرنے کی بطور تاریخ کے بھی ضرورت نہ تھی اور بطور آپ کی شخصیت کی عظمت کی بھی ضرورت نہ تھی۔ آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، رحمت للعالمین ہونا، مدثر ہونا، مزمل ہونا، طٰہٰ ہونا، یاسین ہونا، ابو القاسم ہونا، فاتح و خاتم ہونا، اور آپ کا محمد و احمد ہونا، آپ کا حاشر و ماہی ہونا، آپ کا صاحب کم ہونا، آپ کا سدرۃ المنتہا پر ہونا، اور آپ کا قاب قوسین کا لقب پانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی اور اضافی چیز کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ پر میرے بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ بھی لگایا وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب، کسی انسان بشر کا نسب محفوظ نہیں۔ ہمیں اپنے نسب کا کوئی نہیں پتا، تیسری نسل کے بعد ہمیں چوتھے دادے کا نام پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، اس کی قبر کا بھی نہیں پتا، وہ کہاں مرا، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں دفن ہوا۔ 3 واسطوں کے بعد ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن میرے نبی کا نسب جو 80 واسطوں تک جاتا ہے وہ سینے میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سنی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوق بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ 80 واسطوں سے ہمارے محبوب کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اکثر کی تاریخ موجود محفوظ۔ نسب میں سب سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، یہ بھی ہے، اور من انفسکم یہ بھی ہے۔ ہماری جو قرات ہے حفظ اس میں ہے من انفسکم، اور ایک دوسری قرات ہے عرب میں پڑھی جاتی وہ ہے من انفسکم۔ من انفسکم تم میں سے ہے، میرا رسول تم میں سے ہے۔ تم میں سے ہونے کا کیا مطلب کہ اپنے بھی کبھی بدخواہی چاہیں، کبھی اپنے بھی برا چاہیں، اور یہ تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے، یہ تمہاری برائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ من انفسکم، یہ تم میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے نفیس نسب، سب سے حسین، سب سے جمیل، کوئی ایسا بناؤ تو صحیح، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح۔ ام معبد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے، رأیت رجلا ظاہر الوباء، میں نے ایک شخص دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، کا چہرہ چمکتا تھا۔ ہاں بھائی، ہمارے یہاں میلا کو چلا رہنے کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی کپڑے اتار دیتے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایسی حماقت ہے کہ کپڑے اتار دیے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ پنجاب نے تو جھوٹا نبی برداشت کر لیا، جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے گا؟ ہاں، میلا کو چلا رہنا کوئی بزرگ ہی نہیں بھائی، ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا، میل آپ پہ آتا ہی نہیں تھا، میل تو ہمارے لیے، آپ پہ میل نہیں آتا تھا۔ تو رجلا ظاہر الوباء، صاف ستھرا، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا۔ عظیم الہامہ، سر حسین بڑا، رجل الشعر، بال گھنگریالے کان کی لو تک،
युजाविज़ शअरुहु शहमत उज़ुनैहि इज़ा वफ़र, कान की लौ तक, सफर में शानों तक, आम जिंदगी में कान की लौ तक, और सर कस्सा लहिया, दाढ़ी बड़ी हसीन और वजनी, भारी दाढ़ी, घनी दाढ़ी सीने पर फैली हुई, सी लहयतिही कसाफा, मेरी हल्की दाढ़ी है, घनी दाढ़ी, और सर में दाढ़ी में सर में 17 सफेद बाल रहे 63 बरस की उम्र तक। आपके जिंदगी 63 साल 4 दिन है, 63 साल 4 दिन मुहर्रम सफर के लिहाज से, और 61 साल 2 महीने और 23 दिन है जनवरी फरवरी के लिहाज से, और 22,330 दिन और 6 घंटे हैं अय्याम के लिहाज से। उसमें गारे हिरा में जो पैगाम मिला उससे लेकर दुनिया से जाने तक का जो वक्त 23 बरस, वह है 8,156 दिन। तो फरमाते लहयतिही कसाफा, दाढ़ी घनी खूबसूरत, कंघी करते हुए दाएं तरफ से पहले कंघी करते थे, फिर बाएं तरफ से करते थे, और इन्हें फरकत अकीकतहु फरक व इल्ला फला, कंघी करते हुए मांग निकालने की कोशिश नहीं फरमाते थे, बालों को सीधा ही कंघी फरमाते थे। कभी मांग निकल आती तो फिर उससे छेड़ते भी नहीं थे, उसे निकला ही रहने देते थे, और वो दरमियान से निकलती थी, न दाएं से न बाएं, न इधर न इधर, बीच में थी। जब मांग निकलती तो उसमें से भी नूर की शोएं चमकती नजर आती। मुशर्रब अल्लौन, गाल आपके गुलाबी चमकदार, वासिल जमीन, माथा कुशादा, अजज्जल हवाजिब, अबरू गोल कमानदार, में गैर करने, यहाँ बाल कोई नहीं थे, फी ऐनैहि दाश, आंखों में चमक, स्याह काली आंखें, पुतली स्याह, बाहर सफेदी, अशकल, बीच में सुर्ख डोरे, अंजल, चमकती नूरानी, अहदब, पलकें दराज, और अकहल, सुरमा लगी हुई, बगैर सुरमे तो सुरमा की आंख थी, और अनु और अदअश, अशकल, अहदब, अकहल, अहवर, सफेदी इंतहाई सफेद, पुतली इंतहाई स्याह, बीच में सुर्ख डोरे, ये आपकी आंखों का हुस्न था। और फिर फरमाया लम तइबहु सुजला, मोटा नहीं था कि बदसूरत हो जाए, लम तुजरी बिही शुक्ला, ऐसे पतले न थे कि बेरोग नजर आए, वसीमुन कसीम, वसीम थे, वसीम किसे कहें? जिसको देखने से जी न भरता हो। जितनी दफा देखो जिस शख्स का हुस्न हर दफा देखने से ज्यादा हो जाए, उसको अरबी में वसीम कहते हैं। और ये वसीम दुनिया में एक ही आया, बस एक, वह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसीम से कसीम किसे कहें? जिसको जिधर से देखो उधर से हसीन नजर आए। हम कहते हैं यार उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसका मतलब ये है कि नाक ऐसा हसीन नहीं, माथा ऐसा हसीन नहीं। कसीम किसको कहते हैं? इसकी आंख देखो, नाक देखो, होंठ देखो, पलकें देखो, अबरू देखो, भवें देखो, माथा देखो, गाल देखो, थोड़ी देखो, दाढ़ी देखो, सर देखो, बाल देखो, बाजू देखो, हाथ देखो, हथेली देखो, उंगलियां देखो, नौखन देखो, पुष्प देखो, कमर देखो, पांव देखो, जिसका एक एक अंग हुस्न का पैकर हो, उसको अरबी में कसीम कहते हैं। तो अम्मा उम्मे माबद ने कहा वसीम कसीम, मैं क्या बताऊं, वसीम था, कसीम था, लम तइबहु सुजला, लम तुजरी बिही शुक्ला, यतलअलउ तलअलु अल-क़मर लैलत अल-बद्र अनवर अल-मुतजर्रद, जिस्म नूरानी बैद मा बैन अल-मनकिबैन, छाती बड़ी चौड़ी, अरीज़ सदर, सीना भी चौड़ा और कंधों का दरमियानी फासला भी ज्यादा, ज़ख्म अल-करादीस, जोड़ बड़े मजबूत, रहबर राहा, हथेली बड़ी कुशादा, सखावत और दलेरी की निशानी, शकन अल-कफ़ैन वल क़दमैन, इधर हथेली के ऊपर की तरफ गोश्त पुर, रगे नजर नहीं आती थी, साइल अल-अतराफ, उंगलियां बड़ी मखरूती लंबी हसीन थी, तवील अल-ज़नदैन, बाजू भी लंबे थे, सवा अल-बत्न व सदर, सीना और पेट बराबर था। ऐसा नहीं कि पेट इधर जाए चौधरी इधर जाए, सीना और पेट बराबर था। और सब तलकत, आपका सीधा कट था, सीधा, ऐसे टेढ़ी पिंडली हो, टेढ़े बाजू हो, सीधा सर्व कद दरमियाना था। लेकिन एक मौजूदा था, लंबे से लंबे कद का आदमी जब हमारे नबी के साथ खड़ा होता तो हमारे नबी का कद ऊंचा हो जाता, दूसरे का नीचा हो जाता। कोई आपके साथ खड़ा होकर लंबा नजर नहीं आया, कभी भी, हमेशा आप लंबे नजर आते।
ہمیشہ آپ علم میں نظر آتے اور آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے تھے, کبھی نظر نہیں, کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے یہاں سے جل نظر الملاحظہ. میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, وہ نقل نہیں اتار سکتا, لفظ کا ترجمہ یہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے, جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا, صرف سارے نظریں ایسے جھکا لے, کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, صرف 2 آدمی اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے, ابو بکر اور عمر, بس باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. مجلس میں بیٹھنے کا یہ انداز تھا, چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے, یہ سیدھا ہاتھ, یہ انگوٹھا, ہتھیلی سیدھی, انگوٹھا الٹے ہاتھ کا, اس کو آپس میں ایسے مارتے رہتے تھے, ایسے مارتے تھے. دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے, بس کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے, کبھی آپ نے آستینیں نہیں چڑھائی, کبھی یوں نہیں کیا, بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ بات فرماتے اور دوران گفتگو بس اتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتا. ہمارے خطیب تو مکے مارتے نا, آگے ممبر پر اٹھا ایسا ایسا بے اعتدال میرا نبی نہیں. جتنی مرضی اب بس آپ کا ہاتھ کتنا اٹھتا تھا بس, اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی, شفقت, محبت غالب ہوتی تھی. اوے تم ایسے ہو, یہ کبھی آپ نے نہیں. اوے بے نمازی ہو, اوے سود خور ہو, اوے زانی ہو, کبھی آپ نے ایسا خطاب نہیں. برے سے برا بھی آیا ہے تو آپ کے پاس محبت کے پھول لے کر گئے. ہے اب تو مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ گئے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے, یہ بھی کافر, یہ بھی کافر, یہ بھی کافر. وہ کوئی مسلمان بھی تو رہنے دو بھائی, آخر حضور کی امت اتنی ختم تو نہ کرو کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہ بچے. کسی کو مسلمان رہنے دو بھائی, ہاتھ جوڑتا ہوں. اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا, اختلاف رائے تو شروع سے چلا آ رہا ہے, لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ دست و گریباں ہو جاؤ اور نفرتوں کی آگ بھڑکا دو, سلام کرنے چھوڑ جاؤ. مسجد اللہ نے کہا میری, ان کا نہیں مسجد ہماری. ان المساجد للہ, مسجدیں تو اللہ کی, کہیں یہ ہماری ہے, تم اس میں نہیں آ سکتے. ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے روٹی کھلاتا تھا اور انہیں ایمان کی بات سمجھاتا تھا. یہ مسجدوں میں آئے ہوئی جماعتوں کو بستر اٹھا کے پھینک دیتے کہ نکلو بھابھی آ گئے, گستاخ رسول آ. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو کوئی عاشق تو دکھاؤ بھائی, جنہوں نے گھر بھی چھوڑا, مال بھی خرچ کیا, وطن بھی چھوڑا, بیوی بھی چھوڑی, بچے بھی چھوڑے, دیش بھی چھوڑا, گالی کے جواب میں کبھی گالی نہ دی, پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہ مارا. لوگ گالیاں دے رہے, وہ دعائیں دے رہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, کعبے پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. اپنی زندگی بھول گئے, اپنے اخلاق بھول گئے. جو قاتلوں کو پناہ دے دے, جو بیٹے کے قاتلوں کو ایک لفظ سے معاف کر دے, جو 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہ جاؤ مکے والوں میں نے تمہیں معاف کیا, اس کے آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا بائیں طرف سے, آپ کیسے بیٹھے ہیں, ادھر سے کسی نے مخاطب کیا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, ہاں کیا بات. کوئی ادھر سے آپ کو بولا تھا یا رسول اللہ, تو آپ ایسے نہیں کرتے, ہاں کیا بات. بلکہ جب آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ, تو آپ پورا اس کی طرف یوں مڑ جاتے تھے, پھر کہتے تھے ہاں جی کہو کیا بات. کوئی ادھر سے بولا تھا پورا ایسے پھر کرتے, ہاں جی بولو کیا بات. وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی, ادھر بیٹھا تو آپ کام یوں کر لیتے, ادھر ہوتا تو وہ کام یوں کر لیتے. وہ لمبی کرے یا چھوٹی, آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو, میرا وقت قیمتی ہے, سنتے رہے. کبھی چلنے میں صحابہ کے آگے نہیں چلے, ان کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے. ادھر تو یہ ناظم بھی کہتا میں نے رکھو تو پیچھا رہو, کھلنا کے ہار ہی پاؤ میں. دو جہان کی سرداریاں لے کر, جنت کی چابیاں ہاتھ میں لے کر آپ صحابہ کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے. اور کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے, آپ کندھے جھکا کے چلتے. تکفؤا, قدم اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کے قدم چھوٹے ہوتے, ایسے لمبا قدم نہیں رکھتے, قدم چھوٹا, فاصلہ چھوٹا, چال میں اتنی تیزی
جب چلتے تھے تو صحابہ کے ساتھ دوڑنا پڑتا تھا، چابی سے نہیں تیز کیا، اور کندھا جھکے ہوتے تھے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں چلتے، گردن بھی جھکی، کندھے بھی جھکی. جب مکہ فتح ہو رہا اور آپ مکے میں داخل ہو رہے تو شاہانہ شان سے ہوتا ہے، ایسے آپ ہوتے اور دائیں بائیں یوں دیکھ کے چلتے، لیکن آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھی، ایسے سر جھکایا. تو ابو سفیان اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، تو آپ نے پہلا لشکر گزارا خالد بن ولید کا 1000 کا. تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ خالد. اچھا وہ غلام تو مراد یہاں چھوکرا. وہ چھوکرا اتنا بڑا سردار بن گیا، لشکر لے کے جا رہا ہے. پیچھے سے حضرت زبیر کا لشکر گزرا 300 کا. کہ یہ کون ہے؟ 500 کا. یہ کون ہے؟ انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ زبیر ہے. تو زبیر کون؟ تیرا بھانجا ابن اخت صفیہ کا بیٹا. کا ہاں میرا بھانجا صفیہ کا بیٹا. پیچھے ابو ذر گزرے جن کو مکے کے حرم میں مار پڑی تھی، 300 کو سواروں کو لے کر جھنڈا لیے ہوئے. کہ اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہے. پھر بشیر ابن شیبان گزرے جھنڈا لے کر 400 کا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہے. پیچھے برائدہ بن حسین گزرے بنو کعب کو لے کر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو کعب ہے. پھر حضرت خالد ابن معبد ابن خالد نعمان ابن مقرن المزنی وہ 800 کو لے کر چلے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہے. پھر معبد ابن خالد الجہنی 400 کو لے کر چلے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جہینہ ہے. پھر اس کے بعد بنو بکر گزرے، ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے تکبیر پڑھی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر کا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا. انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. تو یہ کا جب صلح ہوئی نا، صلح حدیبیہ، تو اس میں کچھ مسلمانوں نے، کچھ قبیلوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے، اور کچھ نے ساتھ دیا کافروں کا، قریش کا. بنو بکر جو تھے نا یہ قریش کے ساتھی بن گئے. بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے. آپس میں طے ہوا کہ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی حملہ کرے گا تو قریش مدد نہیں کریں گے. لیکن بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر، اور قریش نے مدد کی. اس کا حضور کو پتہ چلا تو پھر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی. پھر بعد میں بنو بکر مسلمان ہو گئے. اب مسلمانوں کو خود ہی چڑھائی کرنے آ رہا ہے، تو اب اس سے جانے کا بیڑا ہر کوئی کا. انہی کی وجہ سے تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی تلواریں لے کے ہم پہ چڑھ کے آ گئے. اس کے پیچھے بنو لیث گزرے، بنو لیث صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، اور اس کے پیچھے بنو اسلم گزرے، بنو اشجع ماقل ابن سنان الاشری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. یہ 5000 کا لشکر آپ نے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھیجا. پیچھے آپ کا 5000 کا اپنا انصار و مہار، آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ، اسعد نہیں اسعد، سین کے بعد عین، اسعد بن زرارہ تھے. اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور جھنڈا عبادہ بن صامت کے ہاتھ، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو جب وہ سعد بن عبادہ گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، آج خون بہایا جائے گا. الیوم تستحل الحرمہ، آج خون بہے گا. تو ابو سفیان کا تو رنگ سخت ہو. تو پیچھے سے لشکر گزرا تو ایک آواز، تو اس نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہ یہ عمر بن خطاب کی ہے. یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے. حضرت عمر کا خاندان چھوٹا تھا، عدد کے لحاظ سے چھوٹا تھا. یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے. اتنے میں حضور کی سواری آئی تو آپ اس شان سے تھے کہ آپ کا اونٹنی آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھی. بادشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے، بادشاہ ایسے داخل نہیں ہے. افسر ایسے داخل ہیں، افسروں کے ہاتھ میں تو سکھ ہوتی، گردن چوڑی ہوتی، سلاخیں ہوتی. حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، پھرتے ہیں ہقار میر، کوئی پوچھتا نہیں. کوئی ہوتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، ورنہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے نیچے سے چھٹکے گی نہیں. نہ صرف ایک اللہ جس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے لیے موت ہے. ایک اللہ ہے جو اپنی ذات صفات میں باقی، قائم دائم ابدی ازلی، اول آخر ظاہر باطن، متعال بر طواب منتقم. ایک اپنی ذات میں رحمان رحیم ملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواقع
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ صرف اللہ ہے. ابھی وقت فنا کی جھوک ہے, کوئی نہ رہا, کوئی نہ رہا. کوئی رہتا تو اللہ کا نبی رہتا, پر اللہ نے ان کو اختیار تو دیا. جبریل آ گئے اندر, ملک الموت باہر, جبریل اندر. کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں. ہاں مطلب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, یاد رکھنا ہے. عبدالستار لالے کا سے کسی نے پوچھا, سارے منصوب تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیش بدیش ہے مارا, قذاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, وہ ایک ہی ہستی تھی جس سے پوچھا گیا, بس پہلا اور آخری, پہلا اور آخری. آپ نے کہا آنے دو, وہ آگے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے پوچھ کے جانا, اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے تو پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. لیکن یہ نہیں کہا کہ موت نہیں دوں گا, لیکن ہاں مرضی ہے جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے, آگے آپ کی مرضی. تو آپ نے کہا اچھا تم جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. تو ملک الموت کھڑے رہے, جبریل واپس گئے, جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہ الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ہاں اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, بحر و بر کے شہنشاہ کی قسم, اگر اللہ کا نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج ہم پہ تو صرف بم برس رہے نا. یہ بڑے چھوٹا عذاب ہے, ہم بندر بن چکے ہوتے, ہم خنزیر بن چکے ہوتے, ہم جانور بن چکے ہوتے. جو ہو رہا ہے, قوم لوط پہ پتھر برسے تو کیا آج قوم لوط والا گناہ نہیں ہو رہا؟ اور سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانے پہ بندر بنایا, ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنا, شراب پینا, قتل کرنا, سود کھانا, رشوت لینا, ظلم کرنا, ظالم کا ساتھی بننا, یہ جوا کھیلنا, یہ سارے کے سارے مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. وہ مچھلی حلال کھانے پر بندر بنے, ہم تو بندر سے بھی کچھ آگے بن جاتے اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا اس وقت نہ ہوتی. اگر یہ مسئلہ حل نہ کرواتے آج ہم انسان نہ ہوتے. دعائیں دو کملی والے کو, تو اسی کی نافرمانی, اسی کی نہ کیسے عجیب بات, اسی سارا دنیا پر اسی کے لیے چھریاں استعمال کر رہا ہے. سنت بھی خیر ہے, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, سنت بھی خیر ہے, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ حل کروایا. آپ کا اچھا جبریل ملک الموت کام کرو, تو جبریل کی بھی ہائی نکل گئی. یا رسول اللہ ہے کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, بس آج کے بعد پھر میں بھی نہیں آؤں گا. اور کبھی نہ رونے والا, سارے جہان کو رولانے والا ملک الموت جب اس نے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ محمد, ہائے آج جگ سب سے بڑی مصیبت دیکھ رہا ہے. دنیا ایسی بڑی مصیبت کا دن کبھی نہ دیکھے گی. دنیا پر ایسا بڑا حادثہ, ایسی بڑی آفت جمع تک نہ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا سے اٹھا دیا, اور دنیا والے ان رحمتوں سے محروم ہو گئے جو آپ کے وجود مبارک کے طفیل چل رہے ہیں. اتنی بڑی بادشاہی اور سر ایسے جھکا ہوا, تھوڑی لگی ہوئی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ
ہزم الاحزاب لوحدہ، یا اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ بیچارے سیاستدان کہتے ہیں ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے، کالج بنا دیں گے، ہم امن کر دیں گے، ہم چیزیں سستی کر دیں گے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے گا، اللہ کر دے گا، ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا، ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا، اللہ کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ تو نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ تو نے کیا، تو نے وعدہ سچا کیا، تو نے لشکروں کو شکست دی۔ تو ایسے سر جھکا ہوا جب ابو سفیان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہے گا؟ ہم نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی ملے گی، پکے قاتلوں کو معافی ملے گی۔ تو ابو سفیان نے کہا آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سعد گرم طبیعت کے کہیں ان کی تلوار تیزی نہ دکھا دے، آپ ان سے جھنڈا واپس لیں۔ تو سعد بڑے غیور صحابی اور مدینے کے سب سے بڑے سردار، تو اپنے ہمارے نبی کے حکمت دیکھو، اگر آپ جھنڈا کسی اور کو دیتے تو ان کے جنہیں کچھ نہیں آنا تھا، وہ نبی پر فدا تھے، لیکن ممکن ہے کچھ آ جائے، ممکن ہے کچھ آ جائے، اس خیال کو رد کرنے کے لیے آپ نے حضرت صاحب کے بیٹے کو بھیجا، قیس بن صاحب کا، جاؤ اپنے ابا سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے۔ تو بیٹے کو دیتے تو تکلیف نہیں ہوتی نا، سبحان اللہ کیا حکمت۔ تو نے اگر کہا ابا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو، کہا نہیں پہلے کوئی نشانی لاؤ، نشانی کیا انہوں نے واقعی بھیجا، یہ کوئی کرسی کی وجہ نہیں تھی، یہ نبی کے جھنڈے کے اٹھانے کا شوق تھا، نہ کہ کوئی کرسی نہیں تھی کہ یہ جھنڈا مجھ سے جا رہا ہے، اگر سے بیٹا ہی ہے پر فضیلت تو ادھر جا رہی، کہ نہیں بیٹا کوئی نشانی لاؤ۔ تو گیا یا رسول اللہ ابا نشانی مانگتا، آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، کہ یہ میری پگڑی اس کو دکھا، یہ پگڑی نشان، تو انہیں ایک دم سمعن وطاع، ایک دم جھنڈا ان کو پکڑا دیا۔ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 20 برس کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کریں جاؤ میں نے معاف کیا، ہے او بھائی آج سدا بھائی ہم نے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا کسی سے رائے کا اختلاف ہوا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار، اس کو کافر سے نیچے تو کھڑا کرنا ہی نہیں نا۔ بھائیو تبلیغ ایک پیغام محبت ہے، تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کر پھرنے کا کام، ہم کوئی جماعت نہیں، میں نے آپ سے کوئی 1.5 گھنٹہ بات کی ہوگی، تو میں نے کوئی تبلیغی جماعت کا منشور پیش کیا یا کوئی اپنا مسلک پیش کیا، ساری بات اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ، اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ، دنیا پر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی دنیا پر کی عورت، کوئی مرد، کوئی افسر، کوئی ماتحت بے نمازی نہ رہے، وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو اذان سن کے مسجد کو نہ آئے۔ آپ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا نفاق ہے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی، دنیا پر ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارے دیہات شہر ان ظالموں سے بھرے پڑے، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، کسی تاجر کا ترازو ٹیڑھا نہ ہو، تولتے ہوئے اگلے کا گھر سوچے، اگلے کے بچوں کو سوچے، اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے، اس کا ترازو صحیح تولا ہو، جھکتا تول رہا ہو، گز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں، گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، کتنا بچا لیتے 3 انچ، بس صرف 3 انچ، 3 انچ کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کیا بنے گا، اور 3 انچ بچا کے کتنے پیسے کما لیں گے۔ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی نے آیا، صبح آیا دکان پر اپنے ترازو کو توڑنے بیٹھ گیا، برابر کے پڑوسی نے پوچھا ترازو کیوں توڑ رہے ہو، تو اس نے کہا میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو، کہتا پڑھا نہیں جاتا، ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا، تو اس نے کہا میں جو دکان میں ترازو سے تولتا تھا اس ترازو کا جو کانٹا ہے نا وہ میرے حلق میں چھپا ہوا ہے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا۔ اس نے ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچانے ہوں گے، ڈنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا کو اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا، اور پتہ نہیں میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے، حرام کی روزی کبھی جمع نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک عزیز تھا، اس نے سن 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کیے، کروڑوں، بہت بڑا افسر تھا، کروڑوں، اور کہتا میں اج مر جاؤں میرے بچے نو کہیں بھی پرواہ نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا میں اج مر جاؤں میری دھی نو کہیں بھی پرواہ نہیں، میں اج مر جاؤں،
وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا. پھر اس کا بڑا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ ہرانا ہوگا. کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کماؤ، حرام کماؤ. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خوش نہ ہوگا، کبھی اس پہ خزانہ آئے گی، وہ تھوڑا ہو کر بھی باہر دکھائے گا. جیسے کانٹا اندر چلا جائے تو چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا؟ اللہ کی قسم حرام لقمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ تیز جا کے چبھتا ہے. اور حرام صرف سود نہیں، رشوت نہیں، یہ ڈنڈی مار کے بیچنا، یہ کچے کو پکا دکھا کے بیچنا، 10 کو میٹر بنا کے بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، جھوٹ بول کے بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا، یہ سب وہ حرام کے لقمے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں. من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. اللہ کے نبی کا فرمانا جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں تھک جائے حلال کمانے میں تو اس سے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائے. حلال کمانے، حرام نہیں، جھوٹ نہیں. یہ دنیا پور کے بینک کس نے بھرے ہیں؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے؟ امریکہ نے آ کے کھولے، برطانیہ نے کھولے. یہ دنیا پور کے لوگوں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اب بینک والوں کے چکر میں آ گئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے، ہلاکت کے فیصلے ہو جائیں گے. رکھنا ہے رکھو، کرنٹ میں رکھو، اور کم از کم سیونگ سے تو نکالو. اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو مچھروں کو رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو ناگ کو رزق پہنچاتا ہے، جو ناگن کو رزق دیتا ہے، جو پتنگوں کو رزق دیتا ہے، جو ہاتھیوں چیتوں کو رزق دیتا ہے، جو نہنگ و اژدہا کو رزق دیتا ہے، جو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رزق دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو رزق دیتا ہے کسی ماں اور باپ کی طاقت کہ بچے کو رزق پہنچا کے دکھا دے؟ اور اللہ کہتا ہے ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کون سا رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میں تھا جس نے تمہیں رزق پہنچایا اور مسلسل پہنچایا. حتی انفذت ارادتی فیک، پھر میرا ارادہ تجھ میں نافذ ہوا، تو بنا، پروان چڑھا، نطفے سے انسان بنا، آنکھ، ناک، نوک، پلک ہر درست ہوئی. پھر اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، پھر میں نے تجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا، اس نے پر مارا، راستہ کھلا، تجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، اور تیرے دانتوں میں طاقت نہیں کاٹنے کی. جب تو ایسا عاجز حقیر فقیر تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشموں میں بدلا، ان چشموں میں گرمیوں میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا اور سردیوں میں تجھے گرم دودھ پلایا. کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ فهل يقدر على ذلك احد غيري وجعلت لك حنانا في صدر ابويك. پھر میں نے تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. لا يأكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد. تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو روتا ہے وہ چلاتے ہیں، تو ہائے کرتا ہے وہ چیختے ہیں. تیرا درد ان کا درد بن جاتا ہے، تیری آہ ان کی فریاد بن جاتی ہے. میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. اگر میں یہ بے قرار نہ کرتا تو کوئی ماں کسی لال کے لیے نہ جاگتی، اور کوئی باپ جا کر دھوپ میں جوٹنے نہ دیتا، اور سڑکوں پہ چکر نہ کاٹتا، اور ریڑھی نہ لگاتا، اور پتھر نہ توڑتا، اور سارا دن تھک کے نہ کھاتا. یہ تیرا رب ہے، رب رب رب، جس نے ماں اور باپ کو مسخر کیا کہ اس ظالم کو پرورش کرو اگر کہ یہ فرعون بنے گا، اور میرے ذمہ اس کو دودھ بھی پلانا، روٹی بھی کھلانا، دودھ بھی دینا، سایہ بھی دینا، زمین بھی دینا، سورج کی شعاؤں کو بھی دینا، چاند کی کرنوں کو دینا، پھول کی مہک دینا، دودھ اور تھنوں سے دودھ نکال کے دینا، اور سمندر سے مچھلیاں نکال کے دینا، صدف سے موتی نکال کے دینا، کانوں سے ہیرا نکال کے دینا، جوہر جواہر لال نکال کے دینا. یہ میرا کام ہے، آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے. ہاں یہ تیرا رب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتے 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 فلما ترا تھا، جب سر تجھ میں ایسے جوانی کی لہریں،
اس کو کہتے ہیں عربی میں ترار، ہوتا ہے جھوم جھوم کے چلنا ہے، جھوم جھوم کے چلنا. جب تجھ میں جوانی جھومنے لگی، بل کھانے لگی، ادائیں دکھانے لگی، وقدر کا تو قداور ہوا، وشد عدد تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تب میں نے کہا آجا میرے سامنے سر جھکا دے. بارستنی بالمعاصی یا عبدسو، تو میرے سامنے سر جھکانے کے بجائے ناچنے لگ گیا، گانے لگ گیا، ڈھول بجانے لگ گیا، گٹار بجانے لگ گیا، گانے سننے لگ گیا، حرام کھانے لگ گیا. فَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، احسان کرنے والے کو یہی بدلہ دیا جاتا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے. پتہ ہے ان دو آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ بلب، 26 کروڑ بلب کا بل بنتا کون ادا کرتا؟ ہے اتنے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، ان کو میں بلب کہہ دیتا ہوں. 26 کروڑ بلب لگا کے ایک بل مانگا، کسی کی بیٹی نہ دیکھنا، کسی کی بہن بیوی نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا. کوئی ہے جو یہ بل ادا کرتا ہو؟ لاکھوں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. اللہ تو تار نہیں کاٹتا. کاٹو بدماشوں کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اللہ نے 1,00,000 ٹیلی فون کان میں لگائے، 1,00,000 دوسرے کان میں لگائے، ایک بل مانگا، گانے نہ سننا، گانے نہ سننا، موسیقی نہ سننا، حرام نہ سننا. کوئی ہے جو یہ بل دیتا ہو؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے گانوں کی آوازیں اندر آ رہی. یا تو دور تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر اپنے بینڈ باجے بند کر دیتا تھا، مسجد آ گئی، مسجد آ گئی. یا ماؤں مسلمان ماؤں کے لال ہیں جو مسجد کے قریب بھی ایسے گانوں کی سرتال ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو مفت کے گانے سننے کو مل رہے. جس قوم میں موسیقی پھیلے اس قوم میں زنا پھیلتا ہے، جس قوم میں زنا پھیلے وہ اللہ کی نظروں سے دیکھ کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو اللہ کے رسول کی غلامی کا راہ دکھا رہی ہے. جانے والے توبہ کر گئے، سننے والے بھی کر جاؤ. ابھی جنید جمشید حج میں میرے ساتھ تھا، ہم نے تو حج کیا، بس میں بیٹھ کر اس نے پیدل حج کیا. سارا پیدل حج آدمی کو توڑ توڑ کے رکھ دیتے، پاؤں اتنے سوج جاتے ہیں، چل 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 کے آدمی کی بنیادیں ہل جاتی. ہم سواریوں میں جا رہے، وہ پیدل کا، میں پیدل کروں گا، پچھلی قضائیاں دینی ہیں، دنیا کو گمراہ کیا ہے، اب اللہ کو منانا چاہتا ہوں. جس کے اشاروں پر لڑکے لڑکیاں ناچتے تھے، اور اس کا حال دیکھنے والا تھا جب وہ پیدل حج کے لیے نکل رہا تھا، اکٹھے تھے ہم. تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو ایسے لوگوں کو یہ راہیں دکھا دیتی ہے. اب ان کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. تو رسول میں نہیں مانتے تو اور کس کو مانتے ہیں؟ سعید انور انضمام الحج جنید جمشید سر، ہم حج میں کٹھے، کتنے لوگوں کو پیچھے پھر پھر کے منتیں کر کے یہ دروازوں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور اب بستر اٹھائے دھکے کھا رہے. تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں. تبلیغ ایمان کی محنت ہے، تبلیغ ختم نبوت کی محنت ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، دین سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح، محبتوں کے ساتھ. اختلاف رائے رکھو پر محبت تو کرو، محبت تو کرو. محبت فرض ہے، اختلاف ایک فطرت. تو اس لیے بھائیو آج تک جو ہم سے قصور ہوئے اس پر کام مانگو اللہ سے معافی، اور کرو اللہ کے دربار میں توبہ کہ اللہ روٹھا ہوا ہے. ہاں ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، زمین کے تیور بتا رہے ہیں، فلک کی گردش بتا رہی کہ رب ناراض ہے. راضی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان تو نہیں کرے گا میں ناراض ہو گیا ہوں، وہ حالات اس طرح گردش دے کر بتائے گا میں ناراض. اور ایک ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کے باوجود اتنی جلدی مانتا ہے، اتنی جلدی مانتا ہے جتنا تو ماں بھی نہیں مانتا. 70 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، 70,000 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو لگے جاؤ معاف کر دے. 4 دن لیٹ ہو جاؤ نا ماں کو منانے میں تو وہ کہے گی مردود پہلے کہاں مر گیا تھا، آج آیا کوئی 8ویں دن تو معافی مانگنے، تو نے پہلے دن مجھ سے معافی کیوں نہ مانگی. باپ کہتے تو نے پہلے دن معافی کیوں نہ مانگی. افسر ناراض ہو جائے، ماتحتوں کو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ایمان بیچ کے افسروں کو مناتے ہیں. اور اللہ ناراض ہو جائے اور 1 سال گزرا، 2 گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 50، 100، 70، 100، 1000 سال گزر گئے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ پکڑا جاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے یا اللہ آیا ہوں معاف کر دے، تو لگا تھا جاؤ معاف کر دیا. یہ بھی نہیں کہتا بڑھاپے میں کہوں آئے ہو توبہ کرنے،
یہ بھی نہیں کہتا کہ اب کیا ہے وقت پیری گرگے والے می شبد پرہیزگار، یہ بھی نہیں کہتا اب تو تیرے دانت نہیں، اب تو تیری آنکھ نہیں، اب تو تیرے کان نہیں، اب تیری توبہ کا کیا مطلب؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جو جس حال میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں. آجا میرا بندہ، میں تو تیرے استقبال میں تھا. جیسے ماں بچے کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، آجا میرا لال، تو بچہ کیسی تیزی دکھاتا ہے. اس سے زیادہ اللہ کی محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں. اے دنیا پر والو آ جاؤ توبہ کر لو، تمہارا رب تمہارا منتظر ہے. اے پوری دنیا کے انسانوں توبہ کرو. توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا. پھر ہم اس کا مرادی معنی لیتے ہیں گناہ چھوڑ دینا اور نیکیاں کرنا، لیکن توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹ آنا. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو لوٹ آؤ نا میری طرف. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اے دنیا پر کے ایمان والو، آ جاؤ نا اپنے رب کے پاس، آ جاؤ، آ جاؤ، توبہ کر لو. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان، ہم تو امت محمد ہیں، وہ تو بنی اسرائیل ہیں. وہ نوجوان جو قارون جیسا مجرم دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے. نبی پہ زنا کی تہمت لگا دینا، یہ ایک ہی مجرم آیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہے گا زمین کو تیرا کہا مانے. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. قارون زمین پکڑ لے اس کو، خزانوں کو رکھو اس کے سر پر. وہ جو گیا اندر تو نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے. موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا نہ پسیگا. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو اس امت میں تو چھوڑ، کافروں میں آج قارون کوئی نہیں ہے. تو اس امت میں قارون کہاں سے آ جائیں؟ کبیرہ گناہ ہوں گے، زیادہ کبیرہ گناہ ہوں تو کبیرہ گناہوں کی کیا اوقات ہے اگر ہم توبہ کر لیں. کوئی توبہ کرے تو صحیح. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ جو مرضی ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میرے بھائیو، اگر اللہ بڑا غفور الرحیم اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر تو مجرم اور محرم کا فرق مٹ گیا. پھر یہ پولیس کیوں بیٹھی ہے؟ کہا جاؤ گھر جائیں، قتل والوں کو قتل کرنے دو، زنا کرنے والوں کو زنا کرنے دو. اگر مجرم اور محرم میں فرق کوئی نہیں تو پھر حسین اور ابن زیاد میں بھی کوئی فرق کوئی نہیں. پھر کیوں حسین کا سر کٹ گیا؟ پھر کیوں ابن زیاد سے لعنت برسائی جا رہی ہے؟ اور کیوں حسین کے لیے رویا جا رہا ہے؟ اگر مجرم اور محرم میں فرق نہیں، رات کے تہجد گزار اور رات کے ناچنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں، حلال میں بچے کی دوائی کا پیسہ نہیں اور بچہ سامنے جان دے رہا ہے، اور حرام میں بینک بھرا پڑا ہے، اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، رات کو رونے والے اور رات کو شراب پینے والے میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، مجرم اور محرم میں فرق ہے تو پھر کربلائیں بالکل صحیح ہیں. یہ ہوتی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. توبہ تو کوئی کرے تو اس کے سامنے سر تو جھکائے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو. ایک نوجوان بنی اسرائیل کا نافرمان، اس کے گناہوں پر لوگوں نے اس کو شہر سے نکالا، وہ شہر بدر ہوا، اسباب زندگی ختم ہوئے، موت نے گھیرا ڈالا. تو دائیں بائیں دیکھا شاید کوئی آئے، کوئی پانی کوئی کھانا، جب کچھ نہ ملا اور دیکھا موت ہی ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا اے وہ ذات جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، اے مولا اگر تو عذاب سے بڑھتا ہو اور معاف سے گھٹتا ہو تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر تو معاف سے گھٹتا نہیں اور سزا سے بڑھتا نہیں تو تو دیکھ لے مجھے سب نے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دے، تیرا ہی بندہ. یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی. اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ موت پہ توبہ قبول نہیں، پر اللہ ایسا غفور الرحیم ہے جب چاہے اپنا قانون بدل دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. ایسی دوستی اتنی جلدی تو مانی تعلق بناتی.
इतनी जल्दी तो बाप नहीं ताल्लुक ठीक करता औलाद के साथ, इतनी जल्दी तो मियां बीवी में लड़ाई के बाद सुलह नहीं होती। जब शहर के लोग आए देखा तो वही नौजवान आवारा, मतलब ये कौन है? ये तो वही है जिसको हमने शहर से निकाला था। ये कौन सा बुजुर्ग है जिसके जनाजा पढ़ने पर बख्शिश हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू कुछ कहे तेरे बंदे कुछ कहें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सच सच कह रहे हैं, ऐसे ही था जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन जब इस पर मौत आई तो उसने दाएं देखा तो उसे कोई नजर न आया, तो उसने बाएं देखा तो उसे कोई नजर न आया। उसने बेबस होकर मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं इसको अकेला छोड़ देता। ऐ मूसा, अगर उस वक्त वो मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं उसके तो खैर सबको माफ कर देता। तो हमारा वास्ता ऐसे रब से है भाइयों, इसे नहीं यार सब भाइयों तौबा करो। ये तो मेरा मुतालबा नहीं, कोई तबलीगी जमात का मुतालबा नहीं, मेरे अल्लाह का मुतालबा है कि तौबा करो। अब अपनी जिंदगी से लौटो जिन राहों पे चल रहे हैं, ये राहें जन्नत की नहीं है, ये जहन्नम की राहें हैं जिन पर हम चल रहे हैं। वापस आ जाओ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम मेहरबान है। तो भाइयों तौबा करते हो कि नहीं? पक्की करते हो? एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जबान से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। जिन भाइयों ने तो तौबा की है ना दिल से, उनको मुबारक, उनके सारे गुनाह माफ हो, सारे माफ। आज ऐसे बैठेंगे जमा के पेट से पैदा हो, हक बाकी रह गया, गुनाह माफ हो गया। किसी का पैसा दबाया, वो दबाने का गुनाह माफ, पैसे की अदायगी बाकी। नमाजें नहीं पढ़ी, न पढ़ने का गुनाह माफ, नमाजों की अदायगी बाकी। ये मतलब है सारे माफ। अदा करने शुरू कर दो, नमाज में अदा करने शुरू कर दो। किसी का हक मारा है देना शुरू कर दो, नहीं दे सकते पाँव पकड़ो भाई माफ कर दो, वो माफ कर दे तो मामला साफ हुआ। वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद अपनी तरफ से उसको दे दे। अल्लाह आपका वकील बन जाए, वकील सफाई बन जाए। तो तौबा करते हो ना भाई, इसको लेकर हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक और प्यारी जिंदगी को लेकर दुनिया में फिरो। आज दुनिया में भाइयों बातिल फिर रहा है तो बातिल फैल रहा है, तो भाई दीन वाले फिरेंगे तो दीन फैलेगा। इस नकल हरकत से इतना तो हुआ कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को दीन की तरफ फेर दिया। जिन्हें जमशेद जैसे नौजवान वो दाढ़ियां रख के और पैदल हज कर रहे हो, 4 महीने लगा, 6 साल हम उसके पीछे फिरे, और एक दफा भी उसको नहीं कहा तू हराम की खटी खा रहा है, तू बड़ा गुमराह कर रहा है लोगों को। बस उसको मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे। यहाँ हक तो हक ही होता है, सच तो सच होता है। उसने मुझे खुद कहा पहली मुलाकात में कि मुझे हर वो चीज हासिल है जिसकी मैं तमन्ना करता हूँ, और जिन चीजों के नौजवान ख्वाब देखते हैं मुझे वो चीजें हकीकत में हासिल है, लेकिन मेरे अंदर में अंधेरा है, ये क्यों है? मेरे अंदर में खला है, ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? मैंने कहा मेरे अजीज, अंदर की दुनिया औरत से आबाद नहीं होती, शराब से आबाद नहीं होती, रक्स और सरूद से आबाद नहीं होती, ये साज और सुर और साज से आबाद नहीं होती। दिल के तारों को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा छेड़ता है और कोई नगमा नहीं छेड़ता। जाओ सारी दुनिया फिर के देख लो, कहीं तुम्हें चैन मिल जाए तो अल्लाह को अल्लाह में समझना। अल्लाह का चैलेंज है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ दुनिया के इंसानों, मेरा चैलेंज है, अगर मेरे याद के सिवा कहीं चैन मिल जाए तो मुझे रब माना ही छोड़ देना। अगर दिल के तारों को हिलाने वाला और दिल के तारों पे नगमा छेड़ने वाला जो बोल है वो मौसीकी नहीं है, वो औरत नहीं है, वो शराब नहीं, वो जुआ नहीं, वो सैर तफरी नहीं, वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये वो नगमा है जो दिल के तारों को छेड़ता है और सर से लेकर पांव तक इंसान अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है और उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता मिलता है। नई सुबहें होती हैं, नई शामें होती हैं, नए अंदाज होते हैं, नए रास्ते होते हैं। जिंदगी अल्लाह की कसम बेदार ही उस वक्त होती है जब अल्लाह का तारुफ हो जाए। अल्लाह का तारुफ नहीं है, पैसा 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 पैसा, ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। मर मरा के छोड़ के चले गए। तो तबलीग मेरे भाइयों, इस पैगाम हक को दुनिया में फैलाने की मेहनत और कोशिश, खुद दीन पे आओ और उनको दीन पे लाने की दावत दो। इसके लिए वक्त निकालो, 4 महीने निकालो, चिल्ला निकालो, मोहब्बत से करो, इख्तलाफ रखो, लेकिन मोहब्बत भी करो, मोहब्बत भी करो। नफरतों ने हमें कुछ नहीं दिया, नफरतों ने हमें कुछ नहीं दिया। जब उम्मत में तोड़ पैदा होगा अल्लाह तबारक व तआला बातिल को हम पर मुसल्लत कर दे। हमारी इज्जतों का रास्ता मोहब्बत है, इताअत। एटम बम बना के तो देख लिया ना, मसला तो हल नहीं हुआ। अब जो मैं कह रहा हूँ वो करके दो, क्योंकि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तर्जमान हूँ, बात ऊपर से आ रही है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह आखिरत भी बनाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला कह रहा है तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जन्नत बना दूं। आखिरत की जन्नत अलग, दुनिया की जन्नत अलग है। तो बोलो भाई कौन भाई यार, 4 महीने के लिए बोलो भाई, चिल्ले के लिए बोलो।
توبہ کی ہے. آپ جانتے ہیں ہم سب کچے ہیں ماشاء اللہ. آگے 3 دن کچے. اچھا آ جائے. اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر پریشان نہ ہونا, پھر دوبارہ توبہ کر لیں. شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. کیا فائدہ ایسی توبہ کا, ادھر کرتے ہیں ٹوٹ جاتی. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب ٹوٹے پھر کر لو میں قبول کروں گا, تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے, وہ تو ختم ہوگی بات. معلوم یہ غرض, جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا. تو بھائیو کبھی توبہ کے بغیر کوئی سانس نہ گزارنی. جب گناہ ہو فوراً نیکی کرنی, فوراً توبہ کرنی. میں شیطان الٹی پٹی پڑا تھا, کہتا ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں, ہماری نمازوں کا کیا فائدہ ہے, ہماری تسبیح اور ذکر کا کیا فائدہ, یہ جو سود کھاتا ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ, اور یہ جو حرام کھاتا ہے اس کے روزے کا کیا فائدہ. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب گناہ ہو نیکی کرو, جب گناہ ہو نیکی کرو, توبہ کرو. اتبع السیئۃ الحسنہ, اللہ کے نبی کا فرمان ہے گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ. تو ہوتے ہی رہیں گے, انسان جو ہیں ہوتے ہی رہیں گے. نہ تو کسی کو حقیر سمجھو. کبھی بھائی اوروں کا عیب نہ دیکھنا, نہ اوروں کا عیب اچھالنا, نہ اوروں کا عیب دیکھنا. اپنے عیبوں میں مگن رہنا, اپنے عیب دیکھتے رہنا. اوروں کا عیب دیکھنے سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہمیشہ اپنے اوپر آدمی بدگمان رہے, اوروں کے بارے میں خوش گمان رہے. اپنے بارے میں بدگمانی رکھیں, اوروں کے بارے میں خوش گمانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے رہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے رہیں. یہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم اوروں کے عیب دیکھیں, اوروں کی کمیاں دیکھیں. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے, ہم اسے حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں. تو اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا بھائیو. کبھی کسی مسلمان کو کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو, اسے حقیر نہ سمجھ. خاص طور جو لوگ نیک لوگ ہیں ان سے تو گناہ ہو جاتے, ان کی کمیاں نہ اچھالنا, ان کی کمیاں نہ اچھالنا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں شخص ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دو. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کی کمیوں کو چھپایا کر, اللہ تیرے گناہ چھپا دے. رزق بڑھانے کے لیے حرام راستے اختیار نہ کرنا, حلال اختیار کرو. جو ملے اس پہ شکر کرو. ایک راستہ اور بھی, جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے. ماں باپ چلے گئے تو ان کے عزیز و اقارب کی خدمت کرو, اللہ رزق بڑھائے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو چاہے چارہ میں کیوں نہ ہو, روزانہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ, اللہ رزق بڑھائے. پھر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے, حلال دے گا. پھر باوضو رہنے کے 3 فائدے ہوں گے, اللہ رزق بڑھائے گا, اللہ پیار کرے گا, اور شیطان آپ سے ڈرنے لگ جائے. شیطان گھبراتا اس سے. ایک دفعہ ہمارے نبی نے پوچھا شیطان سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہنے لگا 15 دشمن. تو آپ نے پوچھا کون کون سے؟ تو شیطان نے کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں, پہلا نمبر ان کو دے. اور پھر اس نے سارے گنوائے. پھر اس نے کہا ایک وہ مسلمان بھی میرا بڑا دشمن ہے جو ہر وقت باوضو رہتا. باوضو رہو. دکاندار ہو تو بھائی دھوکے سے بچ, ملاوٹ سے بچ, خوف سے بچ. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے, سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اذان پر دکانیں بند کر دو گئے, مسجد میں آ جاؤ. سارے دنیا پور کے بازار اذان پہ بند ہو جائیں, اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا, کر دو نا نیت. اور اوپر لکھو وقفہ برائے نماز, یہ ایک دعوت بنے گی, تبلیغ بنے گی. معاف کرنے کی عادت ڈالو. ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو خاموش رہو. اطاعت ضروری نہیں, لیکن گستاخی اس وقت بھی نہیں. ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم. اطاعت کریں گے تو جنت, نافرمانی کریں گے تو جہنم. جاہم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے آیا. آپ نے کہا ماں باپ زندہ کہاں, سجا ان سے خدمت کرتے رہے, یہی جہاد. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو سانس لیا تھا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے. ایک سانس تجھے پالتے ہوئے ایک سانس لیا تھا, ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. تو ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو بھائی, ان کی آہیں نہ لو. بد دعا تو کوئی دیتا ہے, لیکن ان کی ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی. صحابی رسول ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, موت کا وقت آ گیا, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا.
حالانکہ تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضور کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جائے، آپ تیزی سے اٹھ کر آئے۔ تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کون سا گناہ ہے جس کی نحوست ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دو۔ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت ستایا۔ صحابی رسول ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ پھر آپ نے کہا تو پھر میں اس کو آگ لگا دوں، میں اس کو آگ لگا دوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مجھے برداشت نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ صحابی ہو کر آپ کہہ رہے ہیں، خود اوپر کھڑے ہیں، جنازہ بھی خود پڑھانا ہے، پھر کہہ رہے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی انتقال ہو۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں دکھ نہ دینا رہے گا، سکھ نہیں دیتے ہو تو دکھ بھی نہ دو۔ ہمارے تو چلے گئے، تمہارے ہیں تو ان کی خدمت کر لو، یہ دولت پھر نہیں ملے گی، ایک دفعہ چلی گئی۔ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی فوت ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ جی ہاں۔ سجا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی دعائیں لو بھائیو، بد دعائیں نہ لو۔ اپنے سگے بھائیوں سے اچھا کرو، بہنوں سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے پنجاب میں بیٹیوں کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس دھرتی پر ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی دنیا پور میں ڈاکہ پڑ جائے تو یہ پولیس والوں کی شامت آ جائے گی۔ یہ کیسی پولیس ہے جو ڈاکوں نہیں پکڑتی؟ سارا دنیا پور ایسے ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اس کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں۔ کوئی بیچاری بہن پوچھ بھی لے اپنا حق تو کہتا ہے بڑی بے حیا ہے، بھائیوں سے حق مانگ۔ اپنی بے حیائی بھولے بیٹھے ہیں۔ تو باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے، ماں کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے۔ بھائی جو خود کمائے وہ الگ چیز، لیکن باپ اور ماں کی جائیداد میں بہنوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اس کے دینوں کو رواج دو بھائی، ورنہ سارا رزق حرام ہو جائے اور جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی اگر یہ ظلم کر کے موقع۔ یہ عام دستور ہے کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور ہندوؤں میں بیٹی کے لیے جائیداد کوئی نہیں، بس جہیز ہے، وہی کچھ ہم نے کیا وہ جہیز ہے کہ بس ہو تنقید ہوگی بجا چھٹی کر تن سب کو دیتا ہے، بے شک اس کو ایک سوئی بھی نہ دو، لیکن اگر اس کا ایک مرلہ جائیداد میں بنتا اس کو ادا کرو، ایک ایکڑ بنتا ہے ادا کرو، ایک مربع بنتا ہے ادا کرو، نہ دیا تو سارا رزق ناپاک ہو جائے گا۔ جو گے اللہ بڑھا کے واپس کرے گا۔ تو قرآن کا ذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، یہ نہیں کہا بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، اللہ نے سوال ہی یوں کیا بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، تو قرآن نے کہا ذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو بیٹیوں کو ملنا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے۔ تو ہمارا دیتا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ساتھ صاحب سے جن سے میں نے تفسیر پڑھی جلالین، میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد لے کر گیا گھر سے، یہ 74-75 کی بات، مجھ سے کہنے کہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا یہ میرے اپنے باپ کا ہے۔ کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق، کیونکہ ان کو پتا ذمہ دار بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پتہ نہیں تاجر دیتے کہ نہیں دیتے، ذمہ دار تو کوئی نہیں دیتے، ان کی بہنیں ہوتی ہی کوئی نہیں، وہ بہنوں کے لیے پتھر دے لیتے ہیں۔ تو میرے استاد صاحب نے پوچھا تیرے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں، 2 بھائی سے بس، ہوتی تو شاید وہ بھی نہ دیتے، بلکہ دیتے ہی کوئی نہ، رواج کوئی نہیں۔ تو مجھے کہیں گے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ سوال تو نہ کریں مجھ سے، مجھے کیا پتا دیا تھا کہ نہیں۔ کہنے گے چلو ٹھیک ہے رکھ دو۔ بھائیو جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے اتنی احتیاط کرتے ہیں، نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، یہ آمان دو، ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، 2 پڑھتے ہو گئے۔ شہر کی کیا اس کو 10-12 روپے کی بوتل ہے، اس پر بھی اتنی تاثیر۔ آم نہیں کھاتے تھے، بازار کا آم نہیں کھاتے تھے، کہتے کہ اس کی بے غلط ہوئی ہے، یہ سارے ذمہ دار پتوں پہ آم بیچ دیتے ہیں، میں لے جاتا تھا وہ کھایا کرتے تھے، بازار کا آم نہیں کھاتے تھے، یہ ساری بے غلط ہوئی، یہ سارے ذمہ دار پتوں پہ آم بیچتے ہیں، جو بے فاسد ہے، پتوں کو بیچ رہے، پتوں پہ کوئی بیچ
رزق کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں دیوانے. ذمہ سے پاک رزق اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری کوئی نہیں, صاف ستھرا رزق ہے, پر اس کو بھی حرام کیا ہوا. پتوں کے سودے دسمبر میں باغ بچ گئے, اگست میں باغ آم کے باغوں کے سودے اگست میں. ایک دفعہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا, میرے بھائی نے پیچھے سودا کر دیا, مجھے پتا چلا, میں نے آ کر سائی اس بلا کو واپس کر دیا. اس نے مجھے بڑا بدنام کیا, دیکھو مولویوں کے وعدے تو پھر دن, مولویوں کے وعدے تو پھر دن. اللہ کی شان, اس دن جو اس دفعہ جو فروری میں ہوئی بارشیں, تو پولینیشن ہوئی کوئی نہ, تو پھل آیا کوئی نہ, جتنے میں سودا ہوا تھا وہ تو اس کو گھر پڑتا, تو آ کر کہنا بڑی مہربانی تو سب سودا ختم ہی کرنے کا, میں تو لوٹ گیا. اب ہوش میں تو اپنے باغ دیکھے, جب پوری فصل تیار ہو, جب اس کا دانا بن جائے, پھر اسے دیکھو. چل ہی دیکھ رہے, حلال کو حرام کر رہے نادانیوں کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں بہنوں کو حصہ دو, علماء سے پوچھ کے زراعت اور تجارت کے طریقے اپناؤ, تاکہ ہماری کمائی تو ٹھیک ہو, پیٹ میں لقمہ تو صحیح جائے. کرو گے نا سارے کوشش کریں, درشی کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وصلنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم تیرے مجرم بندے, تیرے نافرمان بندے, تیرے یا اللہ حکموں کو توڑے ہوئے, گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے, یا اللہ تیرے دربار میں جمع, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم نے ابھی توبہ کی ہے تیرے در پر. یا اللہ آج کا ماحول ایسا سنگین ہے کہ یہ توبہ چند سیکنڈ بھی نہیں باقی رہتی کہ ٹوٹ جاتی ہے. اس دفعہ جو ہم نے کی ہے اسے پکا کر دے یا اللہ, اسے پکا کر دے یا اللہ, اسے پکا کر دے یا اللہ. اور ان رکاوٹوں کو دور کر دے جنہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا. اے مالک تجھ سے بچھڑ کر ہم نے بڑا دکھ دیکھا ہے یا اللہ. اے مولا یہ دل تیری یاد سے خالی ہوا, یہ وجود تیرے محبوب کی اطاعت سے باغی ہوا. ہم نے نہ چین پایا نہ سکھ پایا. ہم تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں, تیری محبت سے سینوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں, تیرے محبوب کی زندگی میں یا اللہ ڈھلنا چاہتے ہیں. اے مولا تو ہمیں اسی توفیق عطا فرما دے. اور یہ ماحول, یہ حالات ایسے بن چکے ہیں یا اللہ کہ یہ ہمیں چلنے نہیں دیتے. ایک قدم تیز طرف چلتے ہیں, 100 قدم پیچھے جا کرتے ہیں. اے مولا کریم اس بے حیائی کی فضاؤں کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے. اس ظلم و ستم کی فضا کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے. اس گانے بجانے اور ناچ گانے کی فضا کو بدلنا ہمارے طاقت سے باہر ہو چکا ہے. اور تیری طاقت کے تو اندر ہے یا اللہ. تو اپنی دھرتی کو پاک کر, تو اپنی دھرتی کو صاف کر. اے مولا ہم صبح اٹھتے ہی اپنے گھروں میں جھاڑو دلواتے ہیں, اپنا آنگن صاف کرواتے ہیں. مولا تیری دھرتی زنا سے گندی ہو چکی ہے, جوئے سے گندی ہو چکی ہے. اللہ مظلوموں کی آنکھوں نے تیری دھرتی کو یا اللہ ہلا کے رکھ دیا ہے. مولا کریم ظالم کے یہاں دندنانا یا اللہ رومے رومے پر پھیلا ہوا ہے. مولا کریم تیری دھرتی کا ایک ایک یا اللہ, تیری دھرتی کی ایک ایک رگ یا اللہ, اس دھرتی کا ایک ایک تن کا یا اللہ, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی روتا ہے کہ یا اللہ اس دھرتی میں نیکی کا دیکھنا ہی بھول گئی ہے یا اللہ. اس آسمان میں بڑے نیک مسلمان دیکھے ہیں یا اللہ, آج ہمارے جیسے گندے مسلمان دیکھ کر حیرت بھری نظروں سے پکتا ہے مولا. اس سورج نے چاند نے بڑے نیک منظر دیکھے ہیں مولا, آج یہی سورج چاند ہمارے ناچ گانے دیکھ رہا ہے یا اللہ. رات کے چاند نے مولا اس امت کا رونا دیکھا ہے, اس امت کا تڑپنا دیکھا ہے. آج کا چاند اس امت کا ناچ گانا دیکھتا ہے. اے مولا کریم, اے مولا کریم اس امت کی بچی کا تو بال کسی نے نہیں دیکھا تھا, آج اس امت کی بیٹیاں ننگے ہو کر بازار میں ناچ رہی مولا, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہم نے کہنا ہے. ہم نے تجھے کہنا ہے یا اللہ, کیونکہ کرنا تو نے ہے یا اللہ. نہ ہمارا دنیا کے بادشاہوں سے گلا ہے, نہ ان سے کوئی شکوہ ہے, نہ ان کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں. ہم تجھے منانے کے چکر میں یار تو مان جا یا اللہ, تو فیصلہ کر. یہی طرف سے یا اللہ فیصلہ ہوگا تو پھر نیچے کون روکے گا میرے مولا. تو ہی فیصلہ نہ کرے. اے مولا یوسف علیہ السلام کا یعقوب بچھڑا, یعقوب اور یوسف بچھڑے تھے, تیرا نبی رو رو کے یا اللہ, تیرا نبی رو رو کے ہلکان ہوا تھا, اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. انما اشکو بختی وحسنی اللہ. تیرا قرآن آج گواہ ہے کہ یعقوب نے کس درد سے کہا تھا اے مولا
تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا. ہمارا دین بھی ہم سے بچھڑ گیا ہے یا اللہ, ہمارا دین بھی ہم سے بچھڑ گیا ہے, ہمارا حیا ہم سے بچھڑ گیا, ہماری دیانت ہم سے بچھڑ گئی, ہماری صداقت ہم سے بچھڑ گئی, ہماری غیرت ہم سے جدا ہو گئی. اے مولا, ہم نے تجھے یعقوب کی دعا کا واسطہ دیتے ہیں مولا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. مولا ہمارا دین ہمیں واپس کر دے, ہماری حیائیں ہمیں واپس کر دے, ہمارا حیا ہمیں واپس کر دے, ہماری غیرت ہمیں واپس کر دے, ہمارا تقوی ہمیں واپس کر دے اللہ. وہ دیانت, وہ صداقت وہ واپس کر دے اللہ. امت ٹوٹ گئی مولا, برباد ہو گئی مولا. آج کا فرعون للکار رہا ہے مولا, تو نے مصر کے فرعون کو تو جلدی پکڑا تھا, ہمارے فرعون کو بھی تو پکڑ میرے آقا. تو نے بابل کا نمرود تو جلدی پکڑ لیا تھا, ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ میرے مولا. یہ خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ, آجا ہم تجھے بلانے آئے ہیں مولا. دیر ہو گئی, بچہ مار کھا کے ماں باپ کو ہی بلاتا ہے مولا. اللہ, اگر ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے, ماں باپ ہی بچے کو گود میں نہ لے تو کون لے گا پھر یا اللہ. ہمارا تو آخری سہارا ہے مولا. ہمارا نہ کسی بادشاہوں سے سرکارا, نہ کسی فوج پہ, نہ کسی پولیس پہ, نہ کسی ایٹم بم پہ یا اللہ. ہمارا کس پہ آسرا ہے مولا. ہم تجھے بلانے آئے ہیں, تو آ ہمارے ساتھ. مالک, ہمارے اندر کی فریادیں ہیں اللہ, ہمیں کندھا نہیں کوئی مل رہا اللہ, ہم کمزور ہیں, ہمیں رونے کے لیے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ کے ہم رو سکیں. ہمیں کندھا دے, ہمارا کندھا کوئی نہ رہا. یا اللہ, ہمارے ماتھے زخمی کرنے والے ہزاروں نہیں کروڑوں ہیں یا اللہ, لیکن کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پر ہم ماتھا رکھ کے سر رکھ کے رو سکیں, آنسو بہا سکیں. اللہ, دنیا کے کام ختم ہو گئے جنہیں ہم سنا سکیں. اے ہر ایک کی سننے والے اللہ, اے ہر ایک کی سننے والے اللہ, اے ہر ایک کی فریاد پر لبیک کہنے والے اللہ. ہمارے ہاتھ میں ٹوٹ گئے, ہمارے سہارے بچھڑ گئے, ہم بیچ منظار میں ہیں, کشتی شکستہ دانے ہیں, ہماری کشتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مولا, پھٹے ہوئے بات باندھ ہیں, ملا چھوڑ کے بات گئے, سودے کر کے ہمیں بیچ گئے مولا, بھیڑ بکری کی طرح ہمارے سودے کر گئے, جنس کی منڈی کی جنس کی طرح ہماری بولیاں لگ گئی. اے مالک, تو آ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں. آ جا, اس پنچایت کو رد نہ فرما میرے مولا. یہ پنچایت تجھے بلانے آئی ہے یا اللہ. اتنی بڑی پنچایت کو دنیا کے بخیل بادشاہ بھی رد نہیں کرتے. تو ہے سخی کریم رحیم یا اللہ. تجھے اپنے بندوں سے محبت کا واسطہ, تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ, تو امت کی مدد فرما. انہیں مزدار سے نکال. تو ہی تھا جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا, تو ہی تھا جس نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا تھا, وہ تو ہی تھا جس نے مگڑی کے جالے سے محبوب کو بچایا تھا. اے وہ رب جو آج بھی ہے, جو آج بھی ہے, ہم بچیں گے تو باقی ہے, ہم بچ جائیں گے تو باقی ہے, باقی رہے گا. نہ تیری ابتدا ہے انتہا, تو اول, تو آخر, تو ظاہر, تو باطن. اے وہ رب جس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے, اس امت کے کمزور حصے سے کرم فرما, کرم فرما, کرم فرما. ہمارا کوئی نہیں رہا, تو بن جا, تو سامنے آ. ہم تیرے سامنے گرنا چاہتے ہیں, تمہارے سامنے ہوتا ہم تجھ سے لپٹ جاتے ہیں مولا. تیرے پاؤں پکڑ لیتے یا اللہ, تیری گود میں چھپتے, تو یہ اپنی کہانیاں غم بری سناتے یا اللہ. کیا سننے والے نہ رہے مولا, ہم تیرے سناتے ہیں. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, بے رحمتک نستغیث, بے رحمتک نستغیث. مولا, اس مجمع کو قبول فرما لے, ان شہر والوں کو قبول فرما لے, ان آنے والوں کو قبول فرما لے. جس نیت سے بھی آئے قبول کر لے, کوئی رد نہ ہو, کوئی مردود نہ ہو. ہاتھوں کو منہ پر پھیرنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر, تو کہہ دے میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ ہماری بخشش کا اعلان کر دے, ہمارے اندر کی حاجتیں پوری کر, ہماری اندرونی بیرونی ضرورتوں کو پورا فرما, ظاہری باطنی ضرورتوں کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت, سارے شہر کو قبول کر لے, ان کی تجارتوں کھیتوں میں برکت دے دے یا اللہ, ان کے ملازمین کی نوکریوں میں برکت دے دے یا اللہ, ان کے تاجروں کی زیارت میں برکت دے دے, اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے یا اللہ, میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے, زنا کے دروازے بند کر دے, سود کے دروازے بند کر دے, ظلم و ستم کے در بند کر دے اللہ. مظلوم سسک جا میرے مولا, مظلوم رینگ رہے میرے مولا, ظالم بندنا رہے میرے مولا. خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں, تو آ جا, نہیں آنا پھر بھی آ جائے اللہ. انہیں آگے دکھا دے کہ آج بھی تیری خدائی ہے مولا. آ جا, آ جا, تیرے بندے پس گئے مولا, تیری مخلوق برباد ہو گئی میرے مولا. اے مالک الملک, اے وہ ذات جسے زوال نہیں, ان پہ کرم فرما جن پہ زوال آ گیا. اے وہ ذات جو ہر ذلت سے پاک ہے, ان پہ
جو ذلیل ہو گئے، جو پست ہو گئے، جو برباد ہو گئے، سپردم بتو مایا شرا، سپردم بتو مایا شرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دنیا پور میں بیان فرما رہے تھے۔ تاریخ 15/2/2004، موضوع امی عائشہ کی پاکیزہ زندگی۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور سیریز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل وی ایریا، نصب تبلیغی مرکز، مدنی مسجد کراچی۔ فون 6333360، ای میل madni_80@yahoo.com۔ شکریہ۔